حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا مفہوم اور حاصل یہ ہے، فرمایا جس چیز میں نرمی آ جاتی ہے اس میں خوبصورتی آ جاتی ہے۔ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے، نرمی آ جاتی ہے، وہ خوبصورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنی خوبصورت چیزیں ہیں وہ نرم ہوتی ہیں۔ پھول ہیں، پتیاں نرم ہیں، خوشبو ہے۔ انسان کی طبیعت میں بھی اگر نرمی آ جائے تو بہت ساری خیروں اس کو خیریں حاصل ہو جائیں، بہت ساری پریشانیوں سے بچا رہے، فسادات سے بچا رہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو سزا دی، سزا سنا دی۔ تو جب اس کو پکڑا گیا، اس کو پتہ چلا مجھے اس نے سزا سنائی ہے کہ یہ چھوڑے گا نہیں، اس نے گالیاں دی بادشاہ کو، اس آدمی نے گالیاں دی۔ وزیر سے پوچھا بادشاہ نے اس نے کیا کہا ہے؟ وزیر نے بتایا وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، مثلاً وہ کہہ رہا آپ بڑے کریم ہیں، آپ کے ہاتھوں سے سزا مل رہی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اس کو چھوڑ دو، چلو معافی دے دو۔ وہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ تو ایک اور وزیر بولا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس نے آپ کی تعریف نہیں کی، آپ کو گالیاں دی ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا اس کو، تیرے اس سچ سے اس کا جھوٹ بہتر ہے کہ مجھے کریمی کی طرف لے گیا ہے، معافی کی طرف لے گیا۔ تیرے اس سچ سے اس کا جھوٹ بہتر ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ہر جگہ پہ سچ بولنا جائز بھی نہیں ہے، ہر جگہ پہ جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ مواقع ہیں، اپنے اپنے مقام پر جھوٹ بھی جائز ہے اور سچ بھی ضروری ہے بولنا۔ ہر مقام پر سچ بھی جائز نہیں کہ ایک آدمی نے کسی کو گالیاں دی، وہ آ کر کہتا ہے فلاں نے تجھے گالیاں دی، ہے سچ لیکن حرام ہے۔ یہاں سچ بولنا یہاں جائز نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں چغل خوری، چغلی کھائی۔ ایک آدمی نے کسی کے نقص کو بیان کیا، فلاں میں یہ کمزوری ہے، فلاں میں یہ کمزوری ہے، وہ ایسا ہے سچ، اس کے سامنے نہیں، لوگوں کو بتا رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ غیبت ہے، حرام ہے، ہے سچ بول رہا۔ اللہ اکبر۔ اس سچ بولنے سے یہ بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ اب جنگ کا دورانیہ ہے، وہاں پر جھوٹ جائز ہے،
دھوکہ دینا جائز ہے کیونکہ جنگ ہو رہی ہے، دشمن کو مغلوب کرنا ہے۔ اور دو آدمیوں کی صلح کرانی ہے، تو ایک آدمی کے پاس گیا، بھائی آپ راضی ہو جائیں، کہتے ہیں فلاں ایسا اس نے مجھے یہ کہا، برا بھلا کہا اس نے کہا۔ یہ دوسرے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے وہ اس نے تو بڑی آپ کی تعریف کی ہے، بڑے اچھے الفاظ بولے، وہ وزیر والی بات ہے۔ تو یہ جائز ہے جھوٹ بول رہا، لیکن اس موقع پر جائز ہے۔ ایسی بیوی صاحبہ مطالبے زیادہ کرتی، آدمی کر نہیں سکتا اتنے اس کی فرمائشیں پوری، تو جھوٹ بولنا جائز ہے، بھائی بہت کچھ لے کے دوں گا انشاءاللہ، پاس نہیں لے دوں گا، تیری ماننی ہے اور کدھر جانا ہے بھی بھائی، اگر نہیں مانیں گے تو پھر گھر چھوڑیں گے، اگر وہ گھر چھوڑ گئی تو پھر ہم بھی بے گھر ہو جائیں گے، پھر بھی گھر گھر نہیں رہے گا، سب کو دیکھنا ہے نا، پھر خود بھی پریشان، بچے بھی پریشان۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، فرماتے ہیں کہ گھر والوں سے دور ہو کے تو پریشان ہوتا ہے، اور جس نے تجھے گھر دیا، گھر والی دی، اس سے دور ہو کر کیوں نہیں پریشان ہوتا؟ اس کو بھی اپنے قریب رکھ، یعنی اس کے قریب رہ، وہ تو قریب ہی ہے، یعنی قریب رکھنے کا مطلب اس کو راضی رکھ۔ تو بھائی جس چیز میں نرمی آ جاتی ہے اس چیز میں خوبصورتی آ جاتی ہے، اور سختی آ جائے تو اس سے بھائی کام بگڑتا ہے، سدھرتا نہیں ہے۔ لیکن کچھ مقامات ہیں کہ جہاں پر سچ بولنا جائز نہیں ہے، کچھ مقامات ہیں جہاں پر جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، کچھ مقامات ہیں کہ جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن یہ باتیں بھائی پتہ چلے گا اہل علم سے، نیک مجالس سے، کہیں تعلق ہوگا تو بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے جب مشورہ کر لیں گے۔ بعض دفعہ آدمی ذہین ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، لیکن مشورہ نہیں کرتا کسی سے، تو غلطی کر بیٹھتا ہے، اور پھر چند لمحوں کی غلطی کی سزا زندگی میں بھگتنی پڑ جاتی ہے، صدیوں بعد قومیں بھگتتی ہیں۔ چند لمحوں میں غلطی انسان کرتا ہے، اس کی سزا سالوں بھگتتا ہے، اور اپنے ماحول میں بعض دفعہ ایسی غلطی کرتا ہے کہ آگ لگا دیتا ہے۔ جیسے وہ دعا بچوں نے بھیجی ہے، اگلے دن صبح دعا کی، رات کو بھی دعا یہاں ساتھیوں نے بیٹھے ہوئے کی۔ دعا یہ تھی کہ اے اللہ ہمیں باادب بنا دے اور ہمیں ادب سکھا دے۔ بعض دفعہ آدمی ادب کرتا ہے لیکن ادب سیکھا نہیں ہوتا تو تکلیف دیتا ہے کہ اے اللہ ہمیں ادب سکھا دے، بے ادبی سے ہمیں بچا لے اور بے ادبوں سے بچا لے، اور اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔
سب کو آمین۔ تو یہ دعا، اس دعا پر الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے آمین کی ہے، وہ بچوں نے بھیج دی، جس نے بھی پڑھی آگے پھر جو ہے وہ پڑھ کر جو ہے آمین کہہ رہے ہیں، بتایا بعض لوگوں نے۔ تو آگے اس کے الفاظ ہیں کہ اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، فارسی کے شعر لکھے ہوئے وہاں پہ، جس کا مفہوم اور حاصل یہ ہے کہ بے ادب اپنے آپ کو تباہ ہی نہیں کرتا بلکہ آفاق کے عالم میں آگ لگا دیتا ہے بے ادبی کی۔ بے ادب خود اپنے آپ کو تباہ صرف نہیں کرتا بلکہ عالم کے اندر، دنیا کے اندر وہ آگ لگا دیتا ہے۔ پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ہم آپ سے ادب مانگتے ہیں، اس لیے کہ بے ادب لطف رب سے محروم ہے، کہ بے ادب پر اللہ کا لطف نہیں ہوتا۔ تو جب ادب آتا ہے تو پھر نرمی آتی ہے، پھر وہ دوسروں سے مشورہ بھی کر لیتا ہے، لیکن مشورہ اس سے کرنا چاہیے جو اپنا خیر خواہ ہو، اور آدمی سے نہیں مشورہ کرو، جو خصوصاً اپنا خیر خواہ ہو اس سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے درمیان کو باتیں ہو گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی سخت بات کہہ دی، تو بعد میں غصے میں کہیں بات کر دی، لیکن ہمارے لیے ان لوگوں کی ہر ادا میں سبق ہے۔ تو بعد میں فرمانے لگے، اے ربیعہ تو مجھے کہہ لے، جو کچھ میں نے تجھے کہا ہے تو مجھے کہہ لے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں آگے سے بولا، میں بولنا ہی نہیں ہے۔ یہ کیا تھا؟ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب تھا کہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ان کا ادب تھا، بولنے ہی نہیں ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تو مجھے ایسا نہیں کہے گا جو کچھ میں نے تجھے کہا ہے تو میں یہ شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤں گا۔ تو بنو اسلم کے لوگ کہنے لگے، عجیب بات ہے، خود سخت بات کہی اور شکایت بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں شکایت بھی لگاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مجھے ایسا اتنا نہیں کہا، مجھ سے یہ میں نے سخت الفاظ بولے ہیں۔ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تمہیں نہیں پتہ کہ یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ان کی شکایت کی وجہ سے تو ربیعہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے؟ دو سبق ملتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے تو ہلاکت ہے، اللہ اس سے بچائے، مولا ہم سے راضی رہے، اللہ پاک سے اللہ کی رضا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ اپنی ناراضگی سے بچائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو تو انسان کی ہلاکت ہے۔ سب سے زیادہ فکر مسلمان کو یہ ہو کہ میرا اللہ راضی رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہیں میرے اعمال سے، جب فرشتے آپ کے سامنے میرے اعمال پیش کریں تو آپ خوش ہو جائیں۔
یہ فکر ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سختی بات ہوگی سخت، لیکن فوراً اس کو تسلیم کیا۔ کبھی انسان سے، ہمارے لیے سبق ہے کہ کبھی انسان سے غلطی ہو جائے تو اس کو اپنی غلطی کو غلطی مان لینا چاہیے۔ حضرت بابا جی سے بھول ہو گئی، علماء نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، منافی یا آدم، بھول کر دانا کھا بیٹھے، تو آگے سے کوئی بات نہیں، معافیاں مانگتے رہے۔ اور کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا ہم سے اپنی جانوں پہ ظلم ہو گیا، قصور ہو گیا، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، رحم نہیں کریں گے تو ہم تو گھاٹا کھانے والوں میں ہو جائیں، معاف فرما دیں۔ تو اللہ پاک نے معاف فرما دی، لیکن اس کے برعکس شیطان غلطی کی، بابا جی کو سجدہ نہ کیا، وہ اس نے غلطی نہیں مانی، اس نے غلطی کی، اللہ کی حکم عدولی کی، لیکن یہ ہے کہ مانتا نہیں ہے، کہتے ہیں انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ تو مٹی سے پیدا ہوئے، میں آگ سے پیدا ہوا، اپنے آپ کو افضل کہہ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک چاہیں تو مٹی کو سونا بنا دیں، سونے کو مٹی بنا دیں، اللہ شان دے دیں، جس کو بڑی شان عطا فرما دے، وہ شان والے ہیں۔ اس نے اپنی غلطی نہیں مانی تو مردود ہو گیا، اللہ پاک کے دربار سے راندہ درگاہ ہوا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا تو ربیہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجھ میں یہ بات ہو گئی، سخت بات کہہ دی، تو انہوں نے یہ فرمایا ہے، اب یہ مشورے کے لیے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ کوئی ایسا موقع ہو تو اپنے بڑوں کی طرف رجوع کر لے، جو اپنے ماحول میں بڑے ہوتے ہیں، والدین ہیں، استاد ہیں، بزرگ ہیں، اپنے ہوتے ہیں نا مختلف، وہ ان راہوں سے گزرے ہوتے ہیں جہاں سے ابھی تک ہم نہیں گزرے ہوتے، بزرگ لوگ بڑے جو ہیں، تو آپ سے جا کر یہ بات کی، عرض کی کہ یہ ہم میں بات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ادب سکھایا، پہلے بھی ادب انہوں نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، تجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ہاں اتنا کہہ دے اے ابوبکر اللہ تجھے معاف فرمائے۔ تو یہ ہے کہ آدمی اگر کوئی معذرت کرتا ہے تو اس پہ اصرار نہیں ہے، اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کر دے، اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔